عنوان: تقدیر کا انتخاب۔ ابتدا: ایک چھوٹے سے گاؤں میں فائزہ نامی ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ فائزہ نہایت باادب، نیک سیرت اور سادہ طبع کی مالک تھی۔ وہ دن بھر محنت کرتی، گاؤں کے بچوں کو پڑھاتی اور شام کو ہاتھ سے سلائی کڑھائی کر کے اپنی ماں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی۔ ان کی زندگی سادہ مگر باوقار تھی۔ دوسری طرف شہر کے مشہور تاجر راجہ اسلم کا بیٹا شہراز تھا۔ شہراز نہایت دولت مند، خوبرو اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو دنیا مانگتی ہے، مگر ایک چیز کی کمی تھی: سچی محبت اور زندگی کی سچائی۔ تقدیر کا پہلا پلٹاؤ۔ شیراز ایک دن اپنے والد کے ساتھ گاؤں آیا، جہاں ان کا فارم ہاؤس تھا۔ گاؤں میں ایک تعلیمی فنکشن ہو رہا تھا، جہاں شیراز مہمان خصوصی تھا۔ وہیں اس کی پہلی نظر فائزہ پر پڑی۔ سادہ لباس میں ملبوس، نظریں جھکائے، دھیمی آواز میں بچوں کو نظم سکھاتی فائزہ اسے کسی خواب کی مانند لگی۔ شیراز پہلی بار کسی لڑکی کو اس انداز میں دیکھ رہا تھا، نہ مصنوعی میک اپ، نہ دکھاوا، بس خالص سادگی، معصومیت اور خودداری۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک سوال جاگا: کیا یہی وہ لڑکی ہے جس کی تلاش میں میرا دل تھا؟ رشتہ کی پیشکش۔ شیراز نے فائزہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر فائزہ نے اس سے فاصلہ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک امیر شخص کا دل اکثر وقتی جذبات سے بہک جاتا ہے، لیکن شیراز نے ہار نہیں مانی۔ اس نے فائزہ کی ماں سے بات کی اور نہایت عزت سے اس کا رشتہ مانگا۔ فائزہ اور اس کی ماں حیران تھیں۔ دنیا میں ایسا کب ہوتا ہے کہ ایک رئیس شخص ایک غریب لڑکی سے شادی کرے؟ محلے والوں نے طرح طرح کی باتیں کیں۔ کسی نے کہا یہ کوئی شرط لگی ہوگی، کسی نے کہا یہ ایک کھیل ہے، مگر شیراز کی نیت صاف تھی: نکاح اور نئی زندگی۔ کئی دن کی کشمکش کے بعد فائزہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ سادہ نکاح ہوا اور فائزہ شہر آ گئی، جہاں اس نے ایک نئی دنیا دیکھی۔ بنگلہ، گاڑیاں، نوکر، سیر و تفریح، سب کچھ نیا تھا، مگر وہ اپنی اصل کو نہیں بھولی۔ شیراز اسے بے پناہ عزت دیتا، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا، لیکن امیر خاندان کے افراد نے فائزہ کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ خاص طور پر شیراز کی ماں کو یہ رشتہ ایک غلطی محسوس ہوتا تھا۔ نفرتوں کا طوفان۔ شیراز کی ماں ہر دن فائزہ کو طعنے دیتی: تم ہمارے معیار کی نہیں ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا، تم نے شیراز کو جادو سے پھنسایا ہے۔ فائزہ ان سب باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ عزت خود بنانی پڑتی ہے، کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ نفرتوں کا طوفان۔ شیراز کی ماں ہر دن فائزہ کو طعنے دیتی: تم ہمارے معیار کی نہیں ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا، تم نے شیراز کو جادو سے پھنسایا ہے۔ فائزہ ان سب باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ عزت خود بنانی پڑتی ہے، کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ شیراز ان سب باتوں سے بے خبر نہ تھا، مگر وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے فائزہ سے کہا: فائزہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میرے خاندان کو وقت لگے گا تمہیں قبول کرنے میں۔ تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نفرتوں کا طوفان۔ شیراز کی ماں ہر دن فائزہ کو طعنے دیتی: تم ہمارے معیار کی نہیں ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا، تم نے شیراز کو جادو سے پھنسایا ہے۔ فائزہ ان سب باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ عزت خود بنانی پڑتی ہے، کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ شیراز ان سب باتوں سے بے خبر نہ تھا، مگر وہ اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے فائزہ سے کہا: فائزہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میرے خاندان کو وقت لگے گا تمہیں قبول کرنے میں۔ تم صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نئی امید۔ فائزہ نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا۔ اس نے گھر کے تمام کام سیکھے، شیراز کے بزنس میں دلچسپی لینا شروع کی اور غریب بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول کھولا۔ آہستہ آہستہ خاندان کے کچھ افراد نے فائزہ کی صلاحیتوں کو ماننا شروع کیا۔ ایک دن شیراز کی ماں بیمار ہو گئی۔ فائزہ نے دن رات ان کی خدمت کی، دوائی سے لے کر تیمارداری تک، جیسے اپنی ماں ہو۔ وہ سخت دل عورت، جو کبھی فائزہ سے نفرت کرتی تھی، پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہہ اٹھی: بیٹا، معاف کر دینا، میں تمہیں پہچان نہ سکی۔
شروعات میں گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ فائزہ کو عزت ملنے لگی۔ شیراز اور فائزہ کی محبت دن بدن بڑھتی گئی۔ لوگوں کی باتیں، تانے، حسد، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ شیراز کے بزنس میں بھی فائزہ کا مشورہ اہم ہو گیا۔ اس کی تعلیم، خلوص اور صاف نیت نے بزنس کو کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ دونوں نے مل کر ایک فلاحی ادارہ بنایا، جہاں غریب بچیوں کو تعلیم اور ہنر سکھایا جاتا۔ فائزہ نے اس ادارے کا نام رکھا نئی روشنی، کامیابی کا اصل مفہوم۔ فائزہ نے ایک دن انٹرویو میں کہا، کامیابی وہ نہیں جو دولت سے آئے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے اخلاق، صبر اور خلوص سے حاصل ہو۔ اگر شیراز نے میرے لباس کو نہیں، میرے دل کو پہچانا تو یہ اس کی بڑائی ہے۔ اختتام۔ کئی سال گزر گئے۔ فائزہ اور شیراز کے 2 بچے ہوئے، جنہیں وہ سادگی اور اخلاق کے ساتھ پال رہے تھے۔ ان کا گھر آج بھی بڑا تھا، مگر دل اس سے بڑا۔ اس کہانی نے گاؤں سے شہر تک ہر دل کو پیغام دیا۔ محبت نہ ذات دیکھتی ہے نہ مال، بس دل کا سچ مانگتی ہے۔ محبت نہ ذات دیکھتی ہے نہ مال، بس دل کا سچ مانگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دل چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کی محبت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔